ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کسی لشکر کا سردار جو لشکر کے ساتھ آ رہا ہو. تنہائی کی کیفیت میں حضرت عباس آ رہے ہیں کہ حکیم ابن طفیل نے ایک بازو کاٹا. ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اس نے وار کیا، حضرت کا ایک بازو قلم ہو گیا. دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا. سنیں گے ایک اور ظالم نے حضرت کا دوسرا بازو کاٹا. پھر حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دہن میں لیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ سے کہتے ہوئے پانی ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں. مولا کچھ آگے گئے، اس جانب جہاں حضرت عباس گرے تھے وسط میدان سے واپس آ گئے اور پھر خیموں کے گرد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگایا اور پھر اس جانب روانہ ہوئے جہاں عباس آواز دے رہے ہیں. پھر واپس آئے. میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، 3 مرتبہ حسین واپس آئے ہیں پھر آگے گئے ہیں. بتا دوں یہ کیا ہو رہا تھا. یہ کہ جنگ خیبر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا تھا جب یہ طے کیا جا رہا تھا، یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ہم واپس چلیں، یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. تو سرکار دو جہاں نے بے ساختہ فرمایا تھا، لقد وعدنی ربی خیبرا، میرے رب نے مجھ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے، تو یہ جنگ تو ہمیں جیتنی ہے. اور پھر جب یہ ہوا کہ صاحب اب مشکل ہو جائے گی جنگ کو جیتنا، ظاہر ہے 39 دن گزر چکے ہیں، کیسے یہ جنگ جیتی جائے گی، حالات تو لگ نہیں رہے. تو پھر سرکار نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ. صلوات. پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اسی کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا. لہذا اگر مل کر صلوات پڑھیے، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لفسدت السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب برباد ہو جاتا. یہ سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اگرچہ مسیحیوں کی ہے، لیکن مسلمان عالمی سطح پر ایک وہ جو 35 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی، بلکہ اور ذرا تھوڑا سا ایک صفحہ پیچھے جاتا ہوں، جو 2 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب سرکار دو جہاں نے نماز جماعت پڑھی تو قریش کے سردار کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا خانہ کعبہ میں آ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آدھا جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ایک جوان دوڑا آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک خاتون آتی ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. تو چند دن تک تو ہم یہی جانتے رہے کہ یہ بچہ کون ہے جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور یہ خاتون کون ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے اور وہ خاتون جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ محمد کی زوجہ خدیجہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی اور پھر دعوت ذوالعشیرہ ہے، پھر علنی اعلان ہے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے. تو پھر سرکار دو جہاں کو اس مدینہ منورہ میں جن مسائل، اس مکہ المکرمہ میں جن مسائل کا سامنا ہوا، اور پھر جب حضرت ابو طالب کی سرداروں نے بات نہیں مانی اور سردار باز نہیں آئے اور حضرت ابو طالب ان کے حریف بن کر سامنے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب سے تو مقابلہ آسان نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت کے پیچھے بچے لگا دیے اور بچے حضرت کو پتھر مارتے تھے. بچے حضرت کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے. چھوٹے چھوٹے مکے کے بچے سرکار کو اذیت پہنچاتے تھے. اب اگر سرکار پلٹ کر ایک بچے کو بھی تماچا مار دیں تو پھر کہا جائے گا کہ بچے کو مار دیا. یہ جنگ شروع کرنے کے لیے، لڑائی شروع کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ بچے نے کچھ کہا تھا. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچے کی بات کے اوپر تو اتنے بڑے فیصلے نہیں لیتے. انہوں نے تو اس کو تھپڑ ہی مار دیا، تماچا ہی مار دیا. تو کئی دن تک سرکار دو جہاں بچوں کی شرارت، جو بچے بھیجے گئے تھے، جو بچے اپنے بڑوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کی شرارت سے تکلیف اٹھاتے رہے. ایک دفعہ تو شدید زخمی بھی ہوئے. تو جب یہ خبر حضرت تک پہنچی تو مولا علی علیہ السلام جو اس وقت میں کم سن ہے، آپ کی خدمت میں آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی اب آپ باہر جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو ہمیشہ مولا علی ان کے ساتھ جاتے تھے، اور جو بچہ بھی مولا نبی کی بے ادبی کرتا تھا تو مولا جا کر کبھی اس کی
ناک مسلتے تھے، کبھی اس کے کان مسلتے تھے، کبھی اس کی گدھی مسلتے تھے، کبھی اس کے سینے کے اوپر مسلتے تھے. اسے کہتے ہیں قسم، اس کام کو کہتے ہیں قسم. تو جیسے ہی مولا علی جلدی جلدی برق بلا تشبیہ برق کی مانند سارے بچوں کے کہیں نہ کہیں کان، کہیں ناک، کہیں جی وہ سینے کی کھال اور کہیں گدھی کی کھال کو مسل کے جاتے تھے، تو کہتے تھے قزم نہ علی، قزم نہ علی. اب یہ روتے پیٹتے گھر جاتے تھے. ذرا صلوات پڑھے محمد وال. تو جب یہ وہاں پہنچتے تھے تو پھر ہر گھر میں علی علی ہوتا تھا، اور ہر بچہ اپنی ماں کے آگے رو رہا ہوتا تھا علی نے مجھے چٹکی بھر لی، علی نے چٹکی بھر لی. اور چٹکی ایسی بھرتے تھے مولا کہ مہینوں تک اس کا نشان نہیں جاتا تھا. تو پھر وہ چہرہ بھی پکار کے بتاتا تھا تم نے پتھر مارا تھا کیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و علی محمد. اب بچے سے لڑ گئے بھائی. تو اب تو بچوں کی لڑائی ہے نا. تو بچوں کی لڑائی میں بڑے تو آ نہیں سکتے. آپ بچے لڑے، بچے نے کچھ کہا تھا، بچے نے جواب دے دیا. تو اس وقت سے ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات مولا علی. اور جب بھی سرکار دو جہاں نے پکارا مولا علی کو، تو مولا علی جب پکارا تب تو معجزے سے آئے، اس لیے کہ نبی پکارے. خیبر میں پکارا تھا ناد علی مظہر العجائب. جی علامہ مجلسی نے بہار میں بھی ناد علی کو لکھا ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے تو اس کی سند کی بحث سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہمارے بعض فقہا نے، ہمارے بعض محدثین نے اس کی سند سے زیادہ، ناد علی کی سند سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ ناد علی پڑھنے والا بہت جلد نتیجہ لیتا ہے. اب تم اس میں بحث میں الجھے رہو کہ اس کی سند کیسی ہے، راوی کتنے ہیں، اور وہ بھی فضائل علی کی بات ہو اور راوی آپ کو سارے مل جائیں. ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ ماجرا کیا تھا، کس کے بارے میں تھی. اس وقت میں سرکار نے جب پکارا تو تیسری آواز پر ہی 60 میل کے فاصلے سے علی خیبر پہنچے تھے. لیکن جب کبھی نہیں بھی پکارا اور ضرورت محسوس ہوئی تو آواز آتی تھی اتاذن لی یا رسول اللہ، اتاذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. اور پھر کبھی مولا نبی کچھ دیر کے لیے بٹھاتے تھے تاکہ دوسروں کو، کسی اور کو بھی موقع ملے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، پہلے مرحلے پہ حضرت فرماتے تھے کہ جاؤ علی، جا کر قاتل علی حق، اپنا حق لینے کے لیے جاؤ. تو پھر یہ تو کبھی بھی حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی. حق ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے. عزیزان گرامی، اگر ہزاروں کتابیں بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں نا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی، تو ان ساری کتابوں کو دریا میں بہا دینا سمندر بھی قریب ہے. مگر ایک آیت کو اپنا سردار بنا لینا، کیونکہ آیت نے یہ کہا ہے حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے وہاں فرعون کا تذکرہ بھی ہے. یہ پورا قصہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پہ عصا مارا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا، اچھا خواہش بھی امتیوں کی تھی کہ ہمیں نجات دیں. تو حضرت موسیٰ نجات دینے کے لیے اب انہیں کہاں سے لے جائیں؟ اس دریا کے اس پار جانا ہے. یہ سب کو مار رہا تھا، یہ فرعون سب کو ختم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے چن کے مار رہا تھا. پوری آبادیوں کو مارا جا رہا تھا. تو اب نجات لینا ہے تو سمندر کے دریا کے اس پار جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں ایسا مارا تو رستہ بن گیا، دونوں طرف کے پانی ٹھہر گئے. اب یہ سب حضرت موسیٰ کے پیچھے ہیں. مجھے بتائیے امام نجات دے رہا ہے یا نہیں؟ تو آگے حضرت موسیٰ ہیں، پیچھے ساری امت ہے. مجھے ایک اور جواب بھی دیجئے، کیا یہ سارے پیچھے چلنے والے معصوم تھے، گناہگار نہیں تھے؟ یہ گناہگار تھے، مگر انہیں نجات ملی کیونکہ ان کا امام حق تھا. اور جو فرعون کے پیچھے چل رہے تھے، کیا سارے وہ گناہگار تھے؟ کوئی ان میں اچھی صفتوں کا رکھنے والا نہیں تھا، کوئی اچھائی نہیں تھی ان میں بھی تو کسی میں تو کوئی اچھائی ہوگی، مگر کیونکہ ان کا پیشوا باطل تھا تو سب کے سب ڈوب گئے. اور کیونکہ وہ سب کے سب ایک حق امام کے پیچھے تھے، سب کے سب نجات پا گئے.
لہذا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اپنے مہمانوں کو اس آیت کی زیارت کرواؤں، یہ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو محشر میں اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ محشر میں گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہوں گے، جوق در جوق لوگ آ رہے ہوں گے، انجمنوں کی انجمنیں آ رہی ہوں گی، جی آپ کی زبان میں کہوں پارٹیوں پر پارٹیاں آ رہی ہوں گی، اور ہر ایک اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہوگا۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے، بھائی توجہ چاہوں گا، میں روایت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے سیاسی مہمانوں کو بھی اور اپنے تمام حاضرین کو بھی ایک ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ آگے آگے امام چل رہا ہوگا اور پیچھے پیچھے پوری امت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو خود حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جواب دوں گا۔ پھر دوبارہ پوچھا، ابن حجر اسقلانی نے تو صواعق محرقہ میں یہ لکھ دیا، یعنی ایک ایسی کتاب جو لکھی گئی شیعوں کے خلاف ہے، جس کا لکھنے والا ہی شیعوں کا کھلا مخالف، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے، تو پھر روایت کا وزن دیکھیے گا کیسا ہوگا۔ 70 مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ وہ امام کون ہوگا ہمارا کہ جس کے پیچھے ہمیں محشر میں اٹھایا جائے گا، اور سرکار فرماتے رہے کہ جواب دوں گا، جواب دوں گا۔ ایک دن سامنے سے علی آتے نظر آئے، تو سرکار نے دیکھنا شروع کیا کہ ابو بکر کہاں ہے، تو حضرت ابو بکر نظر آئے تو فرمایا، ابو بکر تم کچھ دن سے ایک سوال کر رہے ہو مجھ سے؟ کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، آپ کی امت کا امام کون ہے؟ فرمایا جو سامنے آ رہا ہے یہی علی وہ امام ہے۔ بلند صلوات محمد و آل محمد۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ایک اور بلند صلوات۔ اب میرا کیا حال ہوگا کہ ایک جانب پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ایک جانب پی ٹی آئی بیٹھی ہے، تو میں تو اپنے سارے دوستوں کو ظاہر ایک فرش اعضا پر تشریف لائے ہیں اور ذکر اہل بیت میں شریک ہونے آئے ہیں، اور یہاں تو میں وہ دو مصرے بھی بخار بھائی سنا دیتا ہوں کہ جی ہم یہ سب علی کی پارٹی میں آئے نا، تو مجھے وہ دو مصرے عباس زیدی صاحب کے یاد آ جاتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، نہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ صلوات پر محمد۔ جی میرا ایک عزیز مجھے عباس صاحب کے دو شعر، دو مصرے اور یاد دلا رہا ہے۔ یہ کس نے، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، اس نے ہمارے قلب پر، اس نے ہمارے دل پر اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ یہ کربلا دل کا مسئلہ ہے، یہ کربلا احساسات کا مسئلہ ہے، یہ کربلا کا تذکرہ انسانی مسئلہ ہے۔ کربلا میں بہت کچھ ہوا، مگر ایک منظر ایسا بنا جس کا جواب تاریخ کے پاس نہیں ہے، اور وہ منظر ہے 6 مہینے کے بچے کو مارنا، اور وہ بھی اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پیاسا تھا۔ اس کا بابا کہہ رہا تھا کہ اسے پانی پلا دو، کچھ دیر بعد مر جائے گا۔ محرم کو میں کچھ کہہ چکا ہوں، اگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک بات یہاں بھی تکرار کر دوں۔ جب امام حسین اس بچے کو لے کے گئے نا، تو
تو یہ بچہ چند لمحوں کا تھا کہ دنیا سے چلا جائے. ہر آن لگتا تھا کہ یہ بچہ کسی بھی وقت اپنی سانس بند کر دے گا. یہ بات میں کرتا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک جوان میرے پاس شہ محرم کو آیا. اس سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، ربیع الاول ہو یا محرم. تو کہنے لگی ہاں تم ہماری بات نہیں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو. تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. جب لے کے گئے نا بچے کو اپنی گود میں تو حضرت نے فرمایا اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا رونے والوں، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ یمین و یسار دائیں بائیں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے. کبھی اس کا یہ والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، کبھی یہ والا حصہ. پھر جب اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی تو وہ دم اور منہ کی طرف سے جو ہے وہ تڑپتی ہے. کبھی منہ زمین پہ مارتی ہے، کبھی دم زمین پہ مارتی ہے. جب اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں رہتی تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. یہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے نا جب منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، اس لمحے کو امام حسین نے بیان فرمایا اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے یہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے. یہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے پانی پلا دو. تو امام حسین کے اس خطبے کو سن کر پانی تو نہیں پلایا گیا، ایک 3 پھلوں والا تیر مار دیا گیا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا کے لگا. اس جگہ یعنی حضرت علی اصغر کو ایسے امام حسین نے بلا تشبیہ گود میں لیا ہوا تھا کہ حضرت علی اصغر کا جو سر تھا امام کے بازو کے ساتھ لگا ہوا تھا. ایک ساتھ دونوں زخمی ہوئے ہیں، بیٹا بھی بابا بھی. اب اس کیفیت میں اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا. اس کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ میرا مجمع، میرا محترم سننے والا سامع، اس مجلس اعزا، اس فرش اعزا کا عزادار اور میرے جو سنی بھائی تشریف لائے ہوئے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں آج 8 محرم ہے. 8 محرم کو پوری دنیا میں حضرت عباس کو یاد کیا جاتا ہے، مولا حسین کے علمدار کو. کربلا کے واقعے میں جو علمدار تھے نا، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا، جن کے ہاتھ میں بیرق تھا، علم تھا، آج 8 محرم ان کا دن ہے. جی واقعات تو سارے عاشور کے دن ہوئے، سارے شہید ایک ہی دن شہید ہوئے، مگر پہلی محرم سے اور 10 محرم تک جو اصحاب، شخصیات، اہل بیت کے افراد شہید ہوئے ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے بر صغیر کے اندر خاص طور پر. اور اب الحمدللہ بر صغیر کی عزاداری حتیٰ ایران عراق کی عزاداری کے یا تو برابری میں آ چکی ہے، خدمات میں، کوششوں میں، اور یا بعض چیزوں میں ان سے آگے ہیں. لہٰذا ان کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں، ان کے ہاں تابوت نہیں اٹھایا جاتا تھا، اب اٹھایا جا رہا ہے. ان کے ہاں ذوالجنہ کی شبی نہیں نکالی جاتی تھی، اب نکالی جا رہی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں سے بعض عرب ممالک میں بھی گئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے عزاداری میں ایک رونق بڑھ جاتی ہے، اور اصل ہدف تو یہ ہے کہ اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے، اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جس مظلوم کو نبی نے چراغ ہدایت قرار دیا ہے، جس مظلوم کو نبی مکرم نے کشتی نجات قرار دیا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ نبی کا فرمان ہے نا. میرا حسین سفینہ نجات ہے اور میرا حسین چراغ ہدایت ہے. تو یہ سارا یہ جو رونے، اب فرض کریں کہ کسی مذہب کے کسی بڑے نے رونے سے منع کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اس بزرگ کے کہنے پہ عمل کریں. لیکن یہ جو مجمع رو رہا ہے نا اتنی اونچی آوازوں میں، انہیں امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، انہیں امام محمد باقر نے فرمایا ہے، انہیں امام رضا نے فرمایا ہے. جو ان کے 12 امام ہیں نا، انہوں نے کہا ہے جب بھی میرے جد حسین کا ذکر ہو تو ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے. ایک جگہ امام باقر علیہ السلام نے اونچی آواز میں روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. میرے مولا نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر حسین مولا کے عزاداروں کے لیے دعا فرمائی. اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام تو
رونے والوں کے لیے خاص دعائیں فرماتے ہیں. امام رضا تو خود اتنا، امام محمد باقر نے تو اپنی زمین کا ایک حصہ عزاداری کے لیے وقف کر دیا تھا. اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد میرا مال کیسے تقسیم ہوگا، اس میں ایک حصہ اپنی جائیداد کا لکھا کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں اپنے دادا حسین کی مجلسوں کے لیے. چلیے عزیزو، کربلا چلیے، بچے پیاسے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے، ایک نوحہ بھی ہوگا، اس لیے میرے پاس وقت بھی تنگ ہے اور مجھے حضرت کی خدمت میں بھی حاضری دینی ہے. میرے ساتھ چلیے. الاتش الاتش کی آوازیں ہیں. کربلا کے میدان میں ننھے ننھے بچے خالی گوزے لیے کھڑے ہیں اور امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ ان سارے بچوں کے پاس جا کے کہتی ہے میرا چچا پانی ضرور لائے گا. میں ابھی بابا سے جا کے کہتی ہوں چچا عباس سے کہیے ہمیں پانی لا کے دیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج میں ساری مجلسی مصائب پڑھتا. یہ دن ہی کچھ ایسا ہے. ادھر حضرت عباس بار بار آ کر امام حسین سے فرماتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیں. تو امام فرماتے ہیں تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. ایک ایسا وقت آیا کہ آ کے فرمایا مولا مجھے جانے کی اجازت دیں. امام نے فرمایا اسی جملے کو فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو روایت کہتی ہے یمین اور یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مولا حبیب مارے جا چکے، مولا زہیر مارے جا چکے، مولا عابس اور شوذف مارے جا چکے، مولا سعید ابن عبداللہ مارے جا چکے، مولا سارے اصحاب مارے جا چکے، مولا علی اکبر مارے جا چکے. اب تو کوئی بھی نہیں بچا، اب مجھے مرنے کی اجازت ہے. امام حسین علیہ السلام ابھی حضرت عباس کچھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا. 4 سالہ بچی خالی مشکیزہ لیے کھڑی ہے. آواز دے کر کہتی ہیں بابا میرا بھائی علی اصغر کچھ دیر میں مر جائے گا، چچا سے کہیے پانی لے آئیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں. حضرت عباس نے خالی مشکیزہ دیا اور فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے سبیل آپ کرو. حضرت عباس جانے لگے تو فرمایا عباس تلوار مجھے دے دو. ہاں یوں ہی مزار نہیں ہے مولا حسین کی طرح مولا عباس کا، ایسے ہی باب الحوائج نہیں قرار دیا جاتا. جی جس کے پاس لڑنے کی مکمل اکیلا لشکر ہو، فرما رہے جاؤ تم پانی لینے جا رہے ہو، تلوار تم نہیں لے کے جاؤ گے. حضرت عباس ایک نیزہ ہے جو آپ کے پاس ہے، مشکیزہ ہے اور علم عباس کے ہاتھ میں ہے، اور روانہ ہوئے فرات کی طرف. اور آتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے تو سب نے کہا اپنی حفاظت کرو عباس ہے یہ. اور جب حضرت عباس تمام لشکر کو کاٹتے ہوئے نہر کے اندر اپنا گھوڑا اتارتے ہیں نا، تو گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں گیا، نہر کے اندر گھٹنوں تک لے گئے گھوڑے کو، اور پھر جھک کر حضرت عباس نے چلو میں پانی بھرا اور پھر سب کو دکھایا. یعنی سارا لشکر دیکھ رہا ہے، یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے چلو میں پانی کو لیا اور دوبارہ نہر کے اوپر پھینک دیا. ہمارے بزرگ تو یہ لکھتے ہیں نا کہ اس چلو میں اس پانی میں تصویر سکینہ آئی. بچے پیاسے ہیں، مگر یہ عمل اس لیے کیا تھا حضرت عباس نے کہ بتائیں میں پانی پی سکتا ہوں، مگر اس لیے نہیں پی رہا کہ میرا مولا پیاسا ہے، اس لیے نہیں پی رہا کہ مولا کے بچے پیاسے ہیں. اور پھر مشکیزہ بھرا اور چلے. ایک مرتبہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کسی لشکر کا سردار جو لشکر کے ساتھ آ رہا ہو. تنہائی کی کیفیت میں حضرت عباس آ رہے ہیں کہ حکیم ابن طفیل نے ایک بازو کاٹا. ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اس نے وار کیا، حضرت کا ایک بازو قلم ہو گیا. دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا. سنیں گے ایک اور ظالم نے حضرت کا دوسرا بازو کاٹا. پھر حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دہن میں لیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ سے کہتے ہوئے پانی ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں. ادھر آواز آئی اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. یہ ابھی پیاسے ہیں تو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے. انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ کچھ دن اور آگے بڑھ جائے گی. کہ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا. مشک سے پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی. آواز دی ہے رہوار اب میں اس قابل کہاں رہا جو خیموں میں جاؤں. گھوڑا ذرا مڑا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا. اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے. کہ ایک مرتبہ تیر نکالنے کے لیے اپنا سر جھکایا کہ اپنے پیر گھٹنے سے تیر کے پھل کو لے کر اسے کھینچے اور تیر نکلے تو سر پہ گرز آ کے لگا.
آواز دی مولا میرا سلام آخر. حسین مولا نے اپنی کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے الان انکسر ظہری. عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بڑا عجیب منظر ہے کربلا کے میدان میں. تکلف نہ کریں, آوازوں کو آزاد کریں گے. پرسہ دے رہے ہیں آپ حضرات. 8 محرم ہے. عجیب روایت ہے. مولا کچھ آگے گئے اس جانب جہاں حضرت عباس گرے تھے, وسط میدان سے واپس آ گئے اور پھر خیموں کے گرد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگایا اور پھر اس جانب روانہ ہوئے جہاں عباس آواز دے رہے ہیں. پھر واپس آئے. میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. 3 مرتبہ حسین واپس آئے ہیں پھر آگے گئے ہیں. بتا دوں یہ کیا ہو رہا تھا. جب مولا آگے جاتے تھے مولا کے ذہن میں خیال آتا تھا عباس کو مار دیا ہے, اب زینب پر حملہ ہوگا, اب بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا. سردار مار دیا, علمدار مار دیا. خیموں میں آتے تھے تو خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. پہنچے جب حضرت عباس کے سرہانے تو حضرت عباس کا بدن کس کیفیت میں تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں. امام نے آگے بڑھ کر سر آغوش میں لیا تو حضرت نے سر ہٹا دیا. مولا نے پھر اپنے زانوں پر لیا تو حضرت عباس نے پھر سر ہٹا دیا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں جو حضرت نے فرمایا. سارے لاشیں تو حسین اٹھا کے لائے, کوئی لاشا بھی مقتل میں چھوڑتے نہیں تھے امام, سب کو لالا کے ایک بڑے خیمے میں جنازوں کو رکھتے رہے عاشور کے دن. یہ واحد لاشا ہے جس کا لاشا امام حسین لے کر نہیں آئے. اس کا سبب کیا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا, میں جہاں ہوں وہیں مجھے چھوڑ دیں. نقن صاحب ایک بہت بزرگ عالم ہے اس بر صغیر کے, وہ لکھتے ہیں اس کا ایک سبب تو یہ کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. کہہ چکے ہیں نا مولا حسین اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اور شاید دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر لاشے پہ بچے خالی کودنے آئے, چچا پانی لینے گئے تھے, اجرکم اللہ, ہو گئی مجلس, ہو گیا گریا. مولا حسین نے علم اٹھایا, چلے ہیں خیموں کی طرف. سامنے سے علم آتا دیکھا, سکینہ نے آواز دی میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا. وہ دیکھو بچوں علم آ رہا ہے, میرا چچا پانی لا رہا ہے. جیسے ہی علم قریب آیا کیا دیکھا؟ حسین اکیلے ہیں. تو سکینہ بی بی بابا سے لپٹ گئی, بابا اینا امی العباس, بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ کہ سکینہ پانی بڑا مہنگا پڑا, میرا عباس نہر پہ سو گیا. سو گئی ہے بابا, سب کی جواب دیں. سو گئی ہے یا تشنلب سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے, یا تشنلب سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے. پانی کا دے کے چھینٹا تم ہی اسے جگاؤ. عباس 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 پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس. ہاتھوں میں خالی کوزے بچے لیے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں خالی بچے لیے ہوئے ہیں. گردے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں, گردے سکینہ حلقہ کیے ہوئے ہیں. گردے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں, گردے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں. بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں, بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں. دن آپ مر نہ جائیں پانی انہیں پلاؤ. عباس 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 پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ. سب مل کے جواب دیں. پانی لاؤ, عباس پانی, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ, عباس پانی لاؤ. اس بے کسی پہ ہائے آتا ہے مجھ کو رونا, اس بے کسی پہ ہائے آتا ہے
تیرا کا بچھونا سینے پہ سونے والی کیا جانے ایسا سونا سینے پہ سونے والی کیا جانے ایسا سونا پیاسی ہے مضطرب ہے اگر اسے سلاؤ عباس 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 پانی لاؤ عباس پانی لاؤ عباس پانی عباس پانی لاؤ کانوں میں العطش کی آواز آ رہی ہے کانوں میں العطش کی آواز آ رہی ہے اور اس پہ فوج آدھا یہ ظلم ڈھا رہی ہے اور اس پہ فوج آدھا یہ ظلم ڈھا رہی ہے ان کو دکھا دکھا کر پانی بہا رہی ہے ان کو دکھا دکھا کر پانی بہا رہی ہے بچے ہیں شہ کے پیاسے آدھا کو یہ بتاؤ عباس 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 پانی لاؤ عباس پانی لاؤ عباس پانی لاؤ عباس پانی لاؤ عباس پانی ہو گئے مرنا ستم